بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 10th کلاس کی اسلامیت لازمی کے ساتھ مبین احمد صدیقی آپ کے سامنے۔ آج ہم موضوعاتی مطالعہ کا تیسرے سبق کا سیکنڈ کویسچن پڑھنے جا رہے ہیں۔ سبق کا عنوان ہے عائلی زندگی کی اہمیت۔ اس سبق میں جو ہمارا سیکنڈ کویسچن ہے آج ہم وہ دیکھیں گے۔ آئیے بورڈ پر چلتے ہیں۔ اسٹوڈینٹس، عائلی زندگی کی اہمیت یہ ہمارا چیپٹر ہے، اور شوہر کے حقوق اور بیوی کے فرائض یہ ہمارا کویسچن ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ میاں بیوی کے حقوق و فرائض بیان کریں یا زوجین کے حقوق و فرائض بیان کریں۔ ایک شخص کا جو فرض ہوتا ہے دوسرے شخص کا وہ حق ہوا کرتا ہے۔ شوہر کا جو فرض ہے وہ بیوی کا حق ہے، اور جو بیوی کا فرض ہے وہ شوہر کا حق ہے۔ زوجین کہتے ہیں میاں بیوی کو۔ آئیے سب سے پہلا شوہر کا حق کیا ہے اور بیوی کا فرض کیا ہے؟ اطاعت اور فرما برداری۔ نیک بیوی کی نشانی یہ ہے، صالح بیوی کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی فرما بردار ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ پر فرمایا گیا ہے کہ نیک عورتیں اپنے شوہروں کی فرما بردار ہوتی ہیں، اور دوسرے مقام پر ہے کہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے، یعنی عورتوں کا فرض ہے کہ وہ اپنے شوہروں کے حکم کو مانیں، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے۔ دوسرا، رضا اور خوشنودی۔ نیک اور صالح بیوی کا فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کی رضا اور خوشنودی حاصل کرے، اس کی خوشی کے لیے کام کرے، ایسے کام کرے جس سے اس کا شوہر اس سے راضی رہے، اس سے خوش رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہے تو وہ جنت میں جائے گی۔ اگر ایک خاتون فوت ہو جائے اور وہ اس حالت میں فوت ہوئی کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا تو پھر وہ عورت جنتی ہے، وہ جنت میں جائے گی۔ تیسرا فرض ایک خاتون کا، ایک بیوی کا زیب و زینت ہے۔ زیب و زینت کہتے ہیں بناؤ سنگار کو۔ نیک اور صالح بیوی کا فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے مناسب بناؤ سنگار کر کے رکھے، خوبصورت بن کے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین بیوی وہ ہے کہ جب اس کا خاوند اسے دیکھے تو وہ خوش ہو جائے۔ جب خاوند کی نظر بیوی پر پڑے تو وہ خاوند خوش ہو جائے۔ اس لیے بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے مناسب بناؤ سنگار کر کے رکھیں تاکہ ان کے شوہر جو ہیں ان کو دیکھ کر خوش رہیں۔ چوتھا فرض، تحفظ عزت اور آبرو۔ بیوی کا فرض یہ ہے کہ اگر شوہر گھر میں موجود نہیں ہے، شوہر گھر سے جا چکا ہوا ہے، تو پھر بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنی عزت کی بھی حفاظت کرے، اپنے آبرو کی بھی حفاظت کرے، اور کسی بھی شخص کو گھر میں نہ آنے دے جس کا آنا شوہر کو ناپسند ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ عورتوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر کسی مرد کو گھر میں آنے دیں، ایسے شخص کو گھر میں آنے نہ دیں جس کا آنا شوہر کو ناپسند ہو۔ آئیے دوسرے بورڈ پر چلتے ہیں۔ نمبر 5، تحفظ مال۔ یہ نیک اور صالح بیوی کا فرض ہے کہ جب خاوند گھر پہ موجود نہ ہو تو پھر وہ اپنے خاوند کے مال و اسباب کی نگران ہوتی ہیں، اس کی حفاظت کرنا یہ نیک اور صالح بیوی کا فرض ہے۔ اولاد کی نگرانی کرنا یہ نیک اور صالح بیوی کا فرض ہے۔ ارشاد فرمایا، عورت اپنے شوہر کے گھر اور بچوں کی نگران ہے۔
یہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب شوہر گھر میں نہیں ہوتا تو نیک اور صالح بیوی جو ہوتی ہے وہ اپنے گھر کی بھی حفاظت کرتی ہے اور اپنے بچوں کی بھی نگرانی کرتی ہے۔ نمبر 6، اظہار تشکر۔ اظہار تشکر کہتے ہیں شکریہ ادا کرنے والی۔ نیک اور صالح بیوی کا فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کی شکر گزار رہیں، اپنے شوہر سے بد زبانی نہ کریں، شکر گزاری اختیار کریں، اپنے شوہر کی شکر گزار رہیں، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ یہ واقعہ معراج کو بیان کیا حضور علیہ السلام نے کہ میں معراج پہ گیا تو جب میں نے جہنم کا نظارہ کیا، جہنم کو دیکھا، تو جہنم میں مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ موجود تھیں۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ عورتیں زیادہ کس وجہ سے موجود تھیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وجہ سے کہ وہ ناشکری کرتی ہیں، وہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرنے والی ہوتی ہیں، آگے سے بد کلامی اور بد زبانی کرنے والی ہوتی ہیں، اس وجہ سے جہنم میں مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی تعداد زیادہ موجود تھی۔ تربیت اولاد۔ نیک اور صالح بیوی کا فرض یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کرنے والی ہو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس میں خاتون بھی آتی ہے کہ اگر ایک خاتون والدہ ہے تو پھر اس کا عمل ہے کہ وہ اولاد کی تربیت کرے۔ اگر ایک بیوی ہے، شوہر گھر میں موجود نہیں، تو بچوں کی نگران بن کے رہے، اس کی اچھی تعلیم و تربیت کرے۔ نمبر 8، حق طلاق۔ یہ شوہر کا حق ہے کہ اگر اس کی بیوی نافرمان ہو یا اس کی بیوی کوئی ایسا عمل کرتی ہے کہ جس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اسلام، سنت اور شریعت کے خلاف ہے، بے پردگی کرتی ہے، ناپسندیدہ غیر شرعی فعل کرتی ہے، تو پھر شوہر کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ انسانی معاشرے کی بقا کس بات میں ہے کہ میاں اور بیوی مل کر اکٹھے رہیں، لیکن اگر لڑائی جھگڑا حد سے بڑھ جائے، آپس میں ناچاکی حد سے بڑھ جائے، تو پھر شوہر کے پاس یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، اسے اپنے نکاح میں باندھ کے نہ رکھے اگر دونوں کا گزارا نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ طلاق نیک اور جائز کاموں میں، حلال کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو یہ عمل اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے جائز۔ اس کے بعد آگے باری آتی ہے شوہر کے فرائض کی اور بیوی کے حقوق کی۔ یہاں تک تو ہم نے دیکھ لیا کہ بیوی کے فرائض کیا ہیں، اب شوہر کے فرائض کیا ہیں اور بیوی کے حقوق کیا ہیں۔ نمبر 1، حق مہر۔ ایک شوہر کا فرض ہے کہ جس وقت اس کا کسی خاتون کے ساتھ نکاح ہو تو وہ اپنی بیوی کو مہر کی رقم ادا کرے۔ یہ مہر کی رقم عورتوں کا حق ہوتا ہے، اس کو بچا کر نہیں رکھنا چاہیے، دبا کر نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ خواتین کو عطا کر دینا چاہیے، دے دینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تعلیم دی اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے ادا کر دیا کرو۔ خواتین کو، عورتوں کو، اپنی ازواج کو ان کے مہر خوش دلی سے ادا کیا کرو، روکا نہ کرو، کیونکہ یہ ان کا حق ہے۔ اور اس عورت کو جو حق مہر دیا جاتا ہے، اب یہ اس کی مرضی ہے کہ اس کو جہاں چاہے وہ استعمال کرے۔ نہ شوہر خود معاف کروا سکتا ہے، نہ شوہر کے والدین اس سے معاف کروا سکتے ہیں، نہ ہی اس لڑکی کے والدین اس سے لے سکتے ہیں۔ یہ اس عورت کی مرضی ہے کہ وہ اس کو جس طرح چاہے، جہاں چاہے وہ استعمال کر سکتی ہے، یہ اس کا حق ہوتا ہے۔ آئیے تیسرے بورڈ پہ چلتے ہیں۔ نمبر 2، نان و نفقہ۔ ایک شوہر کا یہ فرض ہے اور عورت کا حق ہے کیا کہ وہ
جس طرح کا لباس خود پہنتا ہے ویسا ہی اچھا لباس اپنی بیوی کو پہنا کے رکھے. جس طرح کی خوراک خود استعمال کرتا ہے کھاتا ہے وہی اچھی خوراک اس کو بھی کھلائے. ضروریات زندگی کو فراہم کرنا یہ شوہر کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اس کی ضروریات زندگی فراہم کرے. یہ کسی اور کا فرض نہیں ہے. وہ جس کے نکاح میں ہے اس شخص کا فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کو یہ تمام ضروریات زندگی فراہم کیا کرے. جیسا کہ فرمایا گیا جو خود کھائے. یہ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا نا کہ شوہر پر بیوی کا کیا حق ہے, شوہر کا فرض کیا, بیوی کا حق کیا ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو خود کھائے اسے بھی کھلائے اور جو خود پہنے اسے بھی پہنائے. یعنی اگر خود اچھا لباس پہنتا ہے تو شوہر کا فرض ہے کہ بیوی کو اچھا لباس پہنائے, اور اگر خود اچھی خوراک کھاتا ہے تو اس کا فرض ہے کہ وہ بیوی کو بھی اسی طرح اچھی خوراک کھلائے. حسن سلوک, شوہر کا فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو, اس کو ڈانٹنے والا نہ ہو, سختی کرنے والا نہ ہو, اچھا سلوک کرنے والا ہو, حسن سلوک کرنے والا ہو. جس طرح کہ ارشاد فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی گھر والی کے ساتھ بہتر ہے. یہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے میرے نزدیک جو اپنی گھر والی کے ساتھ بہتر ہے, اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر ہوں. محبت اور الفت, شوہر کا فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی سے محبت کرنے والا ہو تاکہ گھر کی فضا جو ہے وہ پرسکون رہے. اللہ تعالیٰ نے سکون کی بنیاد کس لیے بنائی؟ فرمایا جوڑے بنائے تاکہ تم سکون حاصل کرو, یعنی میاں بیوی سکون حاصل کریں. اگر شوہر بیوی کے ساتھ محبت کرنے والا ہو اور بیوی شوہر کے ساتھ اچھا سلوک اور محبت کرنے والی ہو تو پھر گھر امن و سکون کا گہوارہ بن کے رہتا ہے. اس کے بعد آگے عادلانہ سلوک. اگر کسی شخص کی 2 بیویاں ہیں یا 3 بیویاں, ایک سے زائد بیویاں ہیں, تو پھر اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ہر بیوی کے ساتھ برابر کا سلوک کرے. دونوں بیویاں اگر اس کے پاس ہیں 2 بیویاں تو پھر دونوں بیویوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرے. ایک سے زائد بیویاں اگر کسی کی ہوں ہر ایک کے ساتھ برابر کا سلوک کرے. یہ شوہر کا لازمی فرض ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کی 2 بیویاں ہوں گی اور وہ ایک کے حقوق ادا کرتا ہے اور دوسرے کی طرف توجہ نہیں کرتا تو پھر قیامت کے دن اس کا آدھا بدن ٹیڑھا ہوگا, فالج زدہ ہوگا. اگر تمہیں, قرآن پاک میں اللہ کریم نے حکم فرمایا اگر تمہیں خوف ہو, ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو, یعنی تمہارے لیے ایک ہی بیوی کافی ہے. تحمل اور درگزر. عام طور پر گھر میں ایسا ہوا کرتا ہے کہ جب گھر میں پریشانی پیدا ہو جاتی ہے, کوئی عادت شوہر کو بیوی کی ناپسند ہوتی ہے, تو پھر شوہر کو چاہیے کہ وہ تحمل سے کام لے, صبر سے کام لے اور درگزر کر دیا کرے. اس کو لڑائی جھگڑے کی بنیاد نہ بنائے بلکہ درگزر کرے اور معاف کرنے والا ہو. کوئی عادت اگر تمہیں ناپسند ہو تو پھر دوسری عادت تو پسندیدہ ہوتی ہے نا. یعنی اس وجہ سے اپنی بیوی سے نفرت نہ کرو کہ اس کی کوئی عادت ناپسند ہے. ہو سکتا ہے کوئی دوسری عادت تمہیں اس کی ناپسندیدہ ہو. اس کے بعد آگے آتا ہے حق خلا. جس طرح شوہر کو طلاق کا حق حاصل ہے اسی طرح بیوی کو خلا کا حق حاصل ہے. یعنی اگر شوہر اس کو مارتا پیٹتا ہے, شوہر بد کردار ہو گیا ہے, اسلام کے خلاف عمل کرنا شروع کر دیا اس نے, تو پھر زندگی خوشحال نہیں گزر سکتی, اور شوہر اس بیوی کو آزاد بھی نہیں کرتا, اور بیوی شوہر کے ظلم و ستم سے تنگ ہے, تو پھر بیوی کو شریعت نے یہ حق دیا ہے کہ وہ خلا لے سکتی ہے. یعنی جس طرح مرد طلاق دے سکتا ہے اسی طرح عورت بھی اپنے خامن سے علیحدگی اختیار کر سکتی ہے. شریعت میں اسے خلا کا حق کہتے ہیں. حق وراثت ہے. اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو پھر جو مال و اسباب وہ چھوڑ کر دنیا سے چلا جاتا ہے وہ اس کا ورثہ کہلاتا ہے, وراثت کہلاتی ہے. تو اس وراثت میں سے اس کی اولاد کا بھی حق ہوتا ہے اور اس کی بیوی کا بھی حق ہوتا ہے. یہ حق اسلام نے اس کو دیا ہے, اس سے کوئی اس کو منع نہیں کر سکتا, روک نہیں سکتا, چھین نہیں سکتا,
کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ بیٹا آج کے لیکچر میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ شوہر کے فرائض کیا تھے اور بیوی کے حقوق کیا تھے، اور بیوی کے فرائض کیا تھے اور شوہر کے حقوق کیا تھے۔ اس کو اچھی طرح ذہن نشین کریے گا، یاد رکھیے گا، کیونکہ یہ لانگ کوسچن بہت اہم ہے۔ آپ کے امتحان میں ہو سکتا ہے آپ کو یہ لانگ کوسچن آ جائے۔ اللہ حافظ۔